اور اس وقت آپ کو لے کے چلیں گے لاہور، جہاں پر ایم کیو ایم کے قائد الطاف حسین لاہور زون کے ذمہ داروں اور کارکنوں کے ایک اجلاس سے ٹیلی فونک خطاب کریں گے۔ تعلیمی اداروں سے بزور طاقت بندوق کی نوک پر اے پی ایم ایس او کو نکال دیا گیا تعلیمی اداروں سے، اور پھر جنرل ضیاء الحق کے زمانے میں اس کو نوٹ کرنا چاہے تو نوٹ کر لیں، 1979 میں مجھے مزار قائد اعظم پر ایک پرامن مظاہرہ کرتے ہوئے گرفتار کیا گیا اور مجھ پر جھوٹے بے بنیاد مقدمات، ضیاء الحق کی فوجی عدالت جسے سمری ملٹری کورٹ کہا جاتا تھا اس نے بنائے، اور پھر مخالفین نے ان الزامات میں اضافے کر کر کے میری امیج کو اس طرح پاکستان کی عوام کے سامنے پیش کیا جیسے کہ میں کوئی ملک کا دشمن ہوں، میں نے پاکستانی پرچم کی کوئی بے حرمتی کی ہے۔ یہ ایک ایسا الزام تھا جو نہ صرف جھوٹا تھا بلکہ میرے لیے، میرے گھر والوں کے لیے، میرے ساتھیوں کے لیے انتہائی تکلیف دہ تھا کہ جن لوگوں نے اس سبز ہلالی پرچم کے لیے اپنے خاندان، گھر بار، آباء و اجداد، جان و مال کی قربانیاں پیش کی، انہیں پر اس جھنڈے کی بے حرمتی کا بے بنیاد الزام اضافے کر کر کے مختلف الطاف دشمن قوتوں نے، اے پی ایم ایس او دشمنوں نے، ایم کیو ایم دشمنوں نے لگانا شروع کر دیے تاکہ پنجاب کے معصوم عوام کو، جو ایم کیو ایم کا فلسفہ ہے کہ ملک میں ایم کیو ایم غریب متوسط طبقے کا انقلاب لائے گی، اسٹیٹس کو توڑے گی، جاگیردارانہ، وڈیرانہ، سردارانہ اس نظام کا خاتمہ کرے گی، اور ملک میں غریب 98% ایماندار، دیانتدار، ملک سے محبت کرنے والے ایماندار لوگوں کی حکمرانی قائم کرے گی۔ بس اس نظریے کو پیش کرنا تھا کہ جاگیرداروں، سرداروں، سرمایہ داروں اور ان کی سپورٹ کرنے والی اسٹیبلشمنٹ اور بعض مذہبی جماعتیں جنہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے سے ہمیشہ اسلام کا نام لے کر بادشاہ وقت کی اطاعت کا درس دیا، اور جنہوں نے درس نہیں دیا وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرح، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی طرح، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی طرح، اور امام حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی طرح، اور امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی طرح، وہ لوگ نہ صرف بدنام کیے گئے بلکہ طرح طرح تلاشیاں کی گئیں، اور دشمنان حق پرستوں نے 4 خلفاء میں سے 3 خلفاء راشدین کو شہید کر ڈالا، اور پھر اسلام کے نام پر
1400 سال قبل ڈکٹیٹرشپ یزیدیت کی شکل میں نافذ کی گئی اور ہر شخص کو پابند کیا گیا کہ اطاعت یزید کرے اور جو نہ کرے اس کا سر قلم کر دیا جائے. جب یہ معاملہ اہل بیت کے پاس آیا، نواسے رسول اور اس کے خاندان کے پاس آیا، تو آپ نے بیت کے بجائے ہجرت کے عمل کی تیاری شروع کی. ابھی ہجرت کا عمل شروع بھی نہیں ہوا تھا کہ یزیدی افواج وہ اہل بیت کے قافلے کے پاس پہنچ کر انہیں گرفتار کر کے کوفہ لے آئی. ان کا پانی، راشن سب بند کر دیا گیا، بچوں کو، بچیوں کو مارا گیا، پاک بیویوں کی بے حرمتی کی گئی، ان کی چادریں اچھالی گئی. یہ رسول، نبیوں کے نبی، ہم سب کے نبی، نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد کے ساتھ ہو رہا تھا. لیکن حق پرستوں نے، اہل بیت نے، حتیٰ کہ باسری نے، کربلا نے سر نہیں جھکایا، رائے حق میں قربانی دے دی اور قربانی دے کے اسلام کے نام کو، دین اسلام کو رسوا ہونے، ختم ہونے سے اپنے خون کا، مقدس خون کا نذرانہ دے کر بچائیے. اسی طریقے سے الطاف حسین اور MQM کے خلاف الزامات لگائے گئے، خاص طور پر صوبہ پنجاب میں. ذرا غور فرمائیے، جب MQM کا کام ذرا سا عروج پر پہنچا اور MQM کا فلسفہ پھیلنے لگا، شرارتی عناصر نے، MQM دشمنوں نے، یہ بڑے بڑے جاگیردار وڈیرے، اسٹیٹس کو برقرار رکھنے والے اپنی سازشوں کے ذریعے کبھی پنجابی مہاجر فساد، کبھی پٹھان مہاجر فساد، کبھی ٹارگٹ کلنگ، کبھی کڈنیپنگ فار رینسم، کبھی بھتے کے نام پہ نہ جانے کیا کیا، ظلم و ستم کے نام پر حالات خراب کیے. اور اس کا سارا الزام جو ہے وہ کس کے سر ڈالا گیا؟ کس کے سر ڈالا گیا؟ MQM کے سر. MQM کے سر ڈالا گیا. اور الزام ہی ڈالا گیا، الزام کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا گیا، ثابت کرنے کی کوشش کی گئی کہ یہ ملک دشمن ہے، ملک دشمن ہے، ملک دشمن ہے. یہ جو ملک دشمن کے الزامات لگا رہے ہیں، میں دعویٰ کرتا ہوں کہ جب ہمارے ماں باپ بزرگ، ہمارے والدین بزرگ، آبا و اجداد اپنے سروں کے نذرانے پیش کر رہے تھے تو یہ آج MQM پر غداری کے الزامات لگانے والے انگریزوں کے جوتوں کی پالش کر رہے تھے. یہ ان کی ناز برداریاں کر رہے تھے.
کی غلامی کر رہے تھے. میرے ساتھیوں، لاہور کے لوگوں، آپ سمجھدار ہیں، میں آپ کو آج ایک دعوت دیتا ہوں، نوٹ کر لیجئے، تاریخیں بتاتا ہوں. 1964 1964 لکھ لیجئے 1964 قائد اعظم کی بہن فاطمہ جناح کا ساتھ دیا. اس کی سنا پشاور سے پٹھانوں کا لشکر لا کے کہ کافروں سے جنگ کرنے جا رہے ہیں، کراچی پہ چڑھائی کر کے مہاجروں کا قتل عام کیا. 73 میں 73 میں لسانی بل پیش کر کے سندھی مہاجر کی بنیاد پر حکومتی سطح پر غنڈوں کو جمع کیا گیا اور مہاجروں کی اندرون سندھ بستیاں جو ہے وہ اجاڑ دی گئی. کیا ایم کیو ایم اس وقت موجود تھی؟ کیا الطاف حسین موجود تھا؟ نہیں بھائی. اس کے بعد چودہ دسمبر 1986 دسمبر 14 میں کراچی سینٹرل جیل میں تھا، گرفتار اسیر تھا، اور سرکاری سرپرستی میں دہشت گردوں کو جدید ترین ہتھیار دے کر پہاڑیوں سے اتار کر قصبہ کالونی اور علی گڑھ میں قتل عام کرایا گیا. 300 سے زائد معصوم بچوں بزرگوں کو نہ صرف شہید کیا گیا بلکہ ان کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کیے گئے، گھروں کو آگ لگا دی گئی. چلیان والے باغ کی بات ہوتی ہے، اس کا آج تک تذکرہ ہوتا ہے. کیا آپ نے 14 دسمبر علی گڑھ کو جو ظلم ختم ہوا ہے کسی کے منہ سے رحم کے چند الفاظ نکلتے دیکھے؟ نہیں بھائی. یہ کون لوگ مرے تھے؟ اس وقت سپریم کورٹ کہاں تھی؟ اس وقت انصاف کے نام نہاد انجمنیں کہاں تھی؟ پھر 30 ستمبر 1988 شام 5:30 بجے حیدرآباد شہر میں 8 سے 10 مسلح گاڑیاں داخل ہوتی ہیں اور گھروں کو جانے والے جو ملازمتوں سے محنت مزدوری کر کے واپس اپنے گھروں کو جا رہے تھے ان پر بے دھرے پورے حیدرآباد میں گولیاں چلا کے 200 سے زائد بے گناہ شہریوں کو شہید کر دیا گیا. کیا اس کا ماتم نوحہ پاکستان کے کتنے سوائے چند ایک حق پرست دانشوروں، کالم نگاروں، حق پرست رائٹروں کو چھوڑ کر اکثریت میں جو صبح شام ان قلم کو مغل ذات لکھتے رہتے ہیں، کسی نے سانحہ ستمبر 88 کا نوحہ سانحہ مرثیہ لکھا؟ نہیں بھائی. بالکل مسلمانہ خاموشی رکھنا.